اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ پچھلے سبق میں ہم نے آیت نمبر 116 تک پڑھ لیا تھا۔ اب آگے سے پڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اور قالو انہوں نے کہا اتخذ بنا لیا اللہ نے ولدن بیٹا، یعنی اللہ ولدن والد یعنی بن گیا اللہ، استغفر اللہ، یعنی بیٹا یا بیٹی، یعنی دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ ولد کا مطلب ہوتا ہے کہ باپ، سبحانہ وہ پاک ہے، بلکہ لاہو اسی کے لیے، ما جو فی ما السماوات آسمانوں والارض اور زمین، کل سب لاہو اسی کے قانتون زیر فرمان ہیں۔ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ یہود اور نصرانیوں کی بات ہو رہی ہے، یہودیوں کی اور عیسائیوں کی، کہ وہ کہتے تھے، اللہ کہتے ہیں کہ اور ان میں وہ بھی ہیں جن کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ وہ تو ان باتوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی ہی ملکیت ہے، سب کے سب اسی کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں۔ تو جو یہودی ہیں وہ استغفر اللہ یہ کہتے ہیں کہ جناب عزیر علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کو وہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور نصارہ جو ہیں وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، عیسائی یعنی جو ہیں۔ اور جو مشرکین عرب تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیوں کے ہم نے یعنی مجسمے بنائے ہوئے ہیں، تو اس لیے ہم ان پر یہ ساری چڑھاوے وغیرہ چڑھاتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے سامنے ہمارے شفیع بن جائیں۔ تو ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ رد کر رہے ہیں کہ اللہ کسی کا بھی باپ نہیں ہے، یعنی کوئی بیٹا کوئی بیٹی اس نے نہیں اپنے لیے بنایا، نہ ہی اسے اس چیز کی حاجت ہے، نہ ہی اسے کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو پھر وہ کیوں جو ہے اس طرح کے، یعنی اللہ سب کو بیٹے دے سکتا ہے لیکن اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ سب کو بیٹیاں دیتا ہے مگر اس کی کوئی بیٹی نہیں ہے۔ اسی نے جوڑے بنائے ہیں، بیوی کو شوہر دیا ہے، شوہر کو بیوی دی ہے، لیکن وہ خود اکیلا ہے، واحد ہے، احد ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی اور اس جیسا یعنی ساتھی نہیں ہے، نہ ہی اسے کسی کی حاجت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس بات کو کلیئر کر رہے ہیں اس آیہ کریمہ میں کہ وہ تو ہر چیز کا مالک ہے، اور سب ہر چیزیں یعنی کہ زمین و آسمان، ستارے سیارے، ہر چیز یعنی اسی کی مطیع فرما بردار ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ بدیع پیدا کرنے والا، سب سے پہلا خلق کرنے والا، ابتدا، بدیع کا مطلب یعنی ہوتا ہے کہ ابتدا سے پیدا کرنے والا، یعنی جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پیدا کرنے والا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وَإِذَا اور جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا تو یہی یقول کہتا ہے، لاہو کن اسے ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی یہ نہیں کہ وہ اس کو مشقت محنت کرنا پڑتی ہے تب جا کے کوئی کام ہوتا ہے، یا زمین و آسمان پہ کوئی اس کو بہت مشقت کرنا پڑی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کن کہتا ہوں۔ کہنے سے مراد یہ بھی نہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی کوئی زبان ہے، کوئی یعنی اپنی زبان سے نہیں، بلکہ یہاں یہ کہیں گے کہ اللہ کا ارادہ یعنی اللہ کا کوئی جب ارادہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام ہو جائے یعنی تو وہ ہو جاتا ہے فوراً۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کے یعنی کہ ضرورت نہیں پڑتی کہ کوئی چیز پہلے سے بنی ہوئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی کاپی کی،
پھر زمین و آسمان کو بنائے نہیں۔ اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے ابتدا میں پیدا کرنے والا ان سب چیزوں کو کون ہے؟ میں ہی ہوں نا۔ تو جب میں ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہوں تو پھر اب تم کہاں سے میرے لیے بیٹے اور بیٹیاں قرار دے لیتے ہو؟ اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ اللہ کہتے ہیں وَقَالَ، اور کہا الَّذِينَ جو لا یعلمون نہیں جانتے، لولا کیوں نہیں، یکلمنا کلام کرتا ہم سے اللہ، او تاتینا یا نہیں آتی ہمارے پاس، آیاتن کوئی نشانی، کذالک اسی طرح، کالا کہا الذین جو من قبلہم ان سے پہلے، مثلا جیسی، قولہم بات ان کی، تشابہت ایک جیسی ہو گئی، قلوبہم ان کے دل، قد بینا ہم نے واضح کر دیا، الآیات نشانیاں، لقوم قوم کے لیے، یوقنون جو یقین رکھنے والے ہیں۔ اور کہاں لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آ جاتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ اسی طرح کی باتیں جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی کہتے رہے ہیں، ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے۔ یعنی جو لوگ پہلے، اس وقت تو اب یہ مشرکین کہہ رہے تھے نا، ان سے پہلے یعنی یہود و نصارہ نے بھی اپنے نبیوں سے اس طرح کی ہی، خاص کر یہودیوں نے بہت زیادہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا، اور وہ کہتے تھے نا کہ ہم اللہ کو خود دیکھیں گے تب ہم ایمان لائیں گے۔ تو اسی طرح مشرکین مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ آپ سے اللہ بات کرتا ہے یا آپ کے پاس وحی بھیجتا ہے، تو وہی اللہ اگر ہمیں چاہتا ہے کہ ہم ہدایت پر آ جائیں تو وہی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر کیوں نہیں بھیج دیتے، ہمارے پاس کیوں وحی نہیں آتی، یا ایسی کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی کہ ہم پھر جو ہے اللہ پر ایمان لے آئیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں جو لوگ ان سے پہلے گزر گئے ہیں نا، انبیاء کی قومیں، وہ بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتی تھی۔ تمام انبیاء کی تقریباً جو امتیں ہوتی تھیں وہ اسی طرح کی جو ہے وہ جاہلانہ باتیں کیا کرتی تھی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اب ان کے اور ان کے، جو یعنی پچھلے لوگ ان جیسی باتیں کرتے تھے، ان کے اور ان کے دل جو ہیں وہ ایک جیسے ہو گئے ہیں، اور ہم تو اپنی آیات کو واضح کر چکے ہیں۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تو اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کر چکے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہتے ہیں، یعنی جن کے دل میں ایمان ہوگا، جن کے دل جو ہے وہ نرم ہوں گے، وہ ایمان پر لبیک کہنے والے ہوں گے، تو ان کے لیے واضح طور پر نشانیاں اس قرآن میں موجود ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اللہ۔ اور اِنَّا بے شک ہم ارسلناک آپ کو بھیجا، بالحق کے حق کے ساتھ، بشیرم و نذیرا خوشخبری دینے والا بھی اور ڈرانے والا بھی، وَلَا تُسْأَلُ اور نہ آپ سے پوچھا جائے گا، ان سے اصحاب والے الجحیم دوزخ والے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، بشیر بھی اور نذیر بھی بنا کر، یعنی خوشخبری دینے والا بھی، جنت کی خوشخبریاں، اور جہنم سے ڈرانے والا بھی ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دل کو ڈھارس دے رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سوچتے کہ یہ لوگ کیوں ایمان لے کے نہیں آتے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے صرف آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ لوگ یہ ہیں کیوں ایمان نہیں لے کے آئے۔ آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے پیغام کو، اور آپ بخوبی پیغام کو پہنچا رہے ہیں۔ اب اگر کوئی ایمان نہیں لے کے آتا تو یہ اس کی کم عقلی ہے، اور یہ آپ سے بالکل بھی پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ لوگ کیوں جو ہے ایمان نہیں لائے۔ وَلَن تَرْضَىٰ اور ہرگز راضی نہ ہوں گے، ان کا آپ سے، الیہود یہودی، ولا اور نہ نصارہ عیسائی، یعنی حتیٰ جب تک تتبع آپ پیروی نہ کریں،
ملاتا ہم ان کا دین، کل کہہ دیں انا بے شک خود اللہ کی ہدایت هو الہدا وہی ہدایت، ولا ان اور اگر اتبعت آپ نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی بعد وہ جو، جب کہ یعنی جا کا آ گیا آپ کے پاس، من سے العلم علم، مالا کا نہیں آپ کے لیے، من سے اللہ من ولی کوئی حمایت کرنے والا، ولا نصیر اور نہ مددگار۔ اچھا، اب اس آیت میں غور کرنے والی جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی مخاطب اپنے حبیب سے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ تمام امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، اگر میرا رسول بھی کوئی ایسا کام کرے جو مجھے ناپسند ہو تو پھر اس کو بھی میرے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو تم کیوں بھٹکے پھر رہے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ میری نافرمانیاں کرتے پھرو گے اور میں تم سے کوئی سوال و جواب نہیں کروں گا؟ غور کیجیے آپ، اللہ فرماتے ہیں کہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کسی مغالطے میں نہ رہیے، یہ ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہودی اور عیسائی جب تک کہ آپ ان کی دین کی یعنی پیروی نہیں کریں گے، ان کی ملت کی آپ یعنی ان کی اتباع نہیں کریں گے تو آپ سے یہ ہرگز اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے۔ تو آپ کیا کہیں، اور اے مسلمانوں یعنی تم کیا کہو، تم یہ کہو، کہہ دیجئے کہ ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے، یعنی ہدایت وہی ہے، سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ کی جانب سے آئے، اور کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے اور کوئی کسی طرف بھی ہدایت نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، تو نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں آپ کے لیے کوئی مددگار اور نہ ہی حمایتی۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام امت کو مخاطب کر کے آج یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تم یہود اور عیسائیوں کی پیروی کرتے پھرو گے، اگر تم ان کے تلوے چاٹو گے، تو پھر اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگو گے، اپنے دین کو چھوڑ دو گے، اپنے ملک میں ان کا جو ہے وہ سارا چلانے لگو گے۔ آج پاکستان میں آپ یہ سوچئے کہ کیا ہے جو اسلامی طریقہ رائج ہے، کون سا طریقہ ایسا ہے جو اسلام کے مطابق ہے؟ کوئی ایک طریقہ بھی مسلمانوں کے حکمرانوں نے وہاں پر ایسا نہیں چھوڑا جس کو ہم کہہ سکیں کہ ہاں بھائی یہ کام جو ہے نا یہ اسلامی طریقے سے ہو رہا ہے۔ سب کی سب کس کی پیروی ہو رہی ہے؟ یہودیوں کی پیروی ہو رہی ہے، امریکہ کی پیروی ہو رہی ہے، اسرائیل کی پیروی ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تم ان کی خواہشات کے مطابق چلو گے، اب آپ دیکھیں کہ یعنی چلیں بچپن میں تو چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں وہ تو ایک ساتھ پڑھتے ہیں اسکولوں میں، وہ بھی ویسے نہیں ہونا چاہیے، علیحدہ علیحدہ اسکول ہی ہونے چاہیے۔ کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہے تو اس میں لڑکوں کا علیحدہ جو ہے وہ ہونا چاہیے اور لڑکیوں کا علیحدہ درس ہے یا اسکول ہے یا جو کچھ بھی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو ہی اگر ہمارے گورنمنٹ سکولز ایسے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے علیحدہ علیحدہ پڑھائی جو ہے وہ ہو رہی ہے تو 10 تک تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے آگے آپ دیکھیں کالج میں اور پھر یونیورسٹیز، وہاں تو لڑکے لڑکیاں بالکل اکٹھے پڑھتے ہیں۔ تو یہ کس کا طرز عمل ہے؟ کیا اسلام یہ کہتا ہے؟ وہاں پر لڑکیاں لڑکے جب اکٹھے پڑھتے ہیں تو یہیں سے بیماریاں شروع ہوتی ہیں، یہیں سے گناہ شروع ہوتا ہے۔ اور یہ سب کون کر رہا ہے کہ ایسا کرو؟ کون کہہ رہا ہے؟ ظاہرہ یہودی کہہ رہے ہیں، ان کی باتیں مان رہے ہیں مسلمان، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح سے جو ہے نا بچیوں کو وہ انڈرسٹینڈ کرنے میں وہ بڑی آسانی ہوتی ہے، تو ان کو جو ٹیچر ہیں وہ مرد ہونے چاہیے، تو وہ اس طرح سے ان کو بات کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہو، وہ بات کو کرنا سیکھیں۔ اچھا، اللہ کو نہیں پتہ تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پردہ واجب کیا عورت پر اور کہا کہ مرد اور عورت جو ہیں وہ اکٹھے
ایک ساتھ نامحرم جو ہیں وہ ایک چارپائی پر بھی نہ بیٹھیں، علیحدہ ایک کمرے میں بھی نہ بیٹھیں، تو اللہ کو نہیں پتہ تھا، ان کو آج جو ہے وہ زیادہ پتہ چل گیا ہے کہ اس طرح سے اگر ہم کریں گے نا تو زیادہ جو ہے وہ بہتر ہوگا، لڑکے لڑکیاں جو ہے وہ ان میں کانفیڈنس آئے گا، حتیٰ کہ یہاں سے ہی گناہ شروع ہوتا ہے، گناہ کی ابتدا ہے یہ کالج اور یونیورسٹیاں جو مکس گیدرنگ پہ جو ہے وہ مشتمل ہیں۔ اور آج کل تو وہی لوگ پسند کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے دنیا کی وہ آسائشیں جو ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں، دنیا کی نعمتیں ان کو ملیں، ان کے بچے اچھے پڑھ جائیں، اچھے ان کو جو ہے وہ نوکریاں مل جائیں۔ اگرچہ یہاں پر بظاہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو اللہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا، لیکن در حقیقت پوری امت سے خطاب ہے کہ اگر یہ امت قرآن کا علم آنے کے بعد یہود و نصارہ کی پیروی کر کے انہیں خوش کرے گی تو اللہ اس کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ ٹھیک ہے نا، یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک حتمی فیصلہ دے رہے ہیں، اور آج ہم سب جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، پورا ملک پاکستان کہاں جا رہا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ان آیات پر غور و فکر کریں جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجی ہوئی ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں الذین جنہیں آتیناہم ہم نے دی الکتاب کتاب یتلونہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا حق تلاوت ہی اس کی تلاوت، اولئک وہی لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بہ اس پر، ومن اور جو یکفر بہ انکار کریں اس کا، فاولئک وہی هم الخاسرون وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے نا وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اور جو اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، یعنی وہی لوگ ہیں جو اچھے طریقے سے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت کا مطلب کہ اس کو جب جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ حق کی تلاوت کیا ہے مولا، تو آپ نے فرمایا کہ حق کی تلاوت یہ ہے کہ تم جو بھی آیات پڑھو اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے رہو، اور پھر اس کے احکام پر عمل کرتے رہو، اس کے وعدوں کی امید رکھو جو اللہ تعالیٰ اس میں وعدے کرتے ہیں کہ جو نیک کام کرے گا تو اس کو جنت ملے گی، اس کو یہ نعمتیں ملیں گی، اس کو باغات ملیں گی۔ ان وعدوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی امید رکھو، یقین رکھو کہ وہ تمہیں ضرور ملیں گے۔ اور جو اللہ تعالیٰ یہاں پر ڈراتے ہیں جہنم سے کہ میری نافرمانیاں مت کرو، جیسے یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہی ہیں خسارہ پانے والے، گھاٹا اٹھانے والے۔ جب ایسی آیات دیکھو، سنو، پڑھو تو پھر اللہ کے عذاب سے پناہ مانگو اور اپنے رب سے استغفار کرو۔ یہ ہے حق کی تلاوت۔ یہ نہیں ہے کہ بس اس کو ہم نے پڑھ لیا، ہم نے صبح اٹھتے ہی سورہ یاسین کی تلاوت کر لی کہ ہمارا دن بہت اچھا گزرے گا۔ بے شک اچھا گزرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو حق کی تلاوت کی بات کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے نا تو وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں کہ اس کا حق ادا کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور دوسروں کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کر دیتا ہے، جو اس کا کفر کر دیتا ہے تو وہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے۔ فاولئک هم الخاسرون، وہی ہیں جن کو گھاٹا ہوگا، جنہوں نے گھاٹے کا سودا کر لیا۔ آج کا سبق جو ہے وہ یہیں تک۔ میں بہت تھوڑی تھوڑی آیات پڑھتی ہوں تاکہ آپ اس کو آسانی سے اچھے سے یاد کر سکیں، بہترین طریقے سے ان کو سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے بار بار یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ ان چھٹیوں میں اپنے بچوں کو اس طرف لے کے آئیں کہ وہ قرآن سے جڑیں، وہ قرآن کو سیکھیں، تاکہ پھر وہ بہترین عمل کرنے والے بن جائیں۔ ورنہ اگر ہم
ایسے ہی رہیں گے نا تو پھر ایک دن آئے گا کہ مسلمان تو نظر آ رہے ہیں نا آپ کو، لیکن اسلام کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو بھی تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں، جو بھی ہم سب مل کر ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں ڈالتے جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ جڑتے جائیں، ہم سب مل کر قرآن کو سمجھتے جائیں اور پھر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں اور اسے آگے تک پھیلانے والے بن جائیں۔ آمین الہی آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔